بے جا وقت کا ضیاع پھر نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح جب عرفاء کے درجے پر زہد نصیب ہوتا ہے تو یہ جو زندگی میں بے چینیاں ہوتی ہیں نا، 100 طرح کی انگزائٹیز ہوتی ہیں، پریشانیوں کے نتیجے میں انسان بے قرار رہتا ہے، قلبی سکون میسر نہیں آتا، بے سکونی کی کیفیات رہتی ہیں، یہ بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ اس درجے پر اللہ پاک زہد کے نتیجے میں اس سے بے چینیاں اور بے سکونیاں لے لیتا ہے، پھر اس کے زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، اسے قرار نصیب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر جب عرفاء کے درجے پر زہد پہنچتا ہے، عشاق کے درجے پر زہد پہنچتا ہے، اولیاء کاملین کے درجے پر جب زہد پہنچتا ہے تو انہیں پھر وہ زہد نصیب ہوتا ہے جس زہد کے تذکرے ہم حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں کرتے ہیں۔ یعنی پھر اس درجے کے اوپر انسان ترک کرنے کے خیال کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ یہ عجیب زہد ہے، اس لیے کسی کو یہ درجہ نصیب ہو تو سمجھے، خواص تک بھی بات سمجھ آ جائے تو کافی ہے، لیکن عارفوں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر ترک کرنے کے خیال کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ ان کو فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ ترک کرنے کا خیال بھی ان کے نفس کی وجہ سے، تو وہ اسے ترک کر دیتے ہیں۔ باقی بے نیازی تو زندگی میں ہوتی ہی ہے، اس لیے پھر ان کا رہن سہن ایک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ان کے پاس مال ہو تب بھی ان کے نفس پہ اثر انداز نہیں کرتا، ان کے پاس مال نہ ہو تب بھی اثر انداز نہیں کرتا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 70,000 دینار کی بھلے دستار پہن کر بازار میں نکل آئیں تو بھی نفس کو کچھ نہیں کہتی، اور کبھی کوئی مانگے تو ایک لمحہ نہ لگے 70,000 کی دستار اس کی جھولی میں ڈال دیں اور خالی سر لوٹ جائیں، اور پھر بھی دل کی کیفیت جوں کی توں ہو۔ تو یہ زہد غوثیت ہے۔ عام آدمی اس کو ٹرائی نہیں کر سکتا، وہ اسے نفس کا دھوکہ ہوگا۔ عام آدمی کہے گا نا مجھے مال کچھ نہیں کہتا، تو یہ نفس کا دھوکہ ہوگا۔ یہ اسی درجے پر جب اقطاب اور اغیاس کے درجے پر کوئی فائز ہو جائے، اہل اللہ اس درجے پر فائز ہو جائیں، ان کا نفس جو ہے وہ رادیہ اور مردیہ کے مراتب پر فائز ہو چکا ہو، تو وہ شخص کہیں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اب میں اگر آسائش کی زندگی بھی گزاروں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اس سے نیچے اگر انسان ایسا دعویٰ کرے تو نفس کا دھوکہ ہوگا۔ تو انسان کو زہد اختیار کرنا چاہیے، زہد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس زہد کے درجے کے اوپر جو اللہ پاک ان عرفاء کو عطا فرماتا ہے تو وہ دنیا کی ہر شے اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ہر شے کے تارک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی خاطر جنت کا خیال بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے خواص کے درجے پر انہوں نے دنیا چھوڑ دی تھی، جب عارف ہو جاتے ہیں تو عارفوں کا زہد یہ ہے کہ وہ جنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ جنت کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ وہ سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ آپ نے بیان سن رکھا ہوگا نا، کہ ایک روز اپنے ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر اور دوسرے ہاتھ میں آگ لے کر بھاگی چلی جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے رابعہ کہاں بھاگی چلی جاتی ہو، ایک ہاتھ میں پانی ہے دوسرے ہاتھ میں آگ ہے؟ کہنے لگیں جو مولا سے محبت کرتا ہے جنت کے شوق سے، میں آج اس آگ سے جنت جلا دوں گی، اور کوئی اپنے مولا سے ڈرتا ہے دوزخ کے خوف سے تو آج اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دوں گی۔ یعنی دیوانی تھی، اس ذوق اور کیفیت میں دوڑے چلے جا رہی تھی، لیکن اس میں پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ وہ پھر للہیت آ جاتی ہے، کہ وہ نہ پھر جنت کی رغبت رکھتے ہیں نہ دوزخ کا خوف رہتا ہے۔ خشیت الہی کا غلبہ بھی صرف خدا کے لیے رہتا ہے، اور محبت الہی کا غلبہ بھی صرف خدا کے لیے رہتا ہے۔ جنت بھی پھر مخلوق ہی لگتی ہے، دوزخ بھی مخلوق ہی لگتی ہے۔ جیسے باقی مخلوقات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، ان مخلوقات سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔